آزادی یہ ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جسم اور بظاہر انسان کے ظاہر کا جو آزاد ہونا ہے، یہ اس چیز کا نام آزادی نہیں ہے۔ آزادی ایک مانوی جذبہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کی سوچ آزاد ہے، آپ کا شعور آزاد ہے، آپ کی عقل آزاد ہے، آپ اپنے فیصلے لینے میں آزاد ہیں، آپ اپنی زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ اس میں کام کرنے میں آزاد ہیں۔ اگر تو آپ آزاد ہیں تو پھر آزادی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایک جذبہ ہے، ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایک محبت والا جذبہ ہے، اور باقاعدہ اسلام نے آزادی کے جذبے کی ترویج کی ہے، اس کی اشاعت کی ہے۔ لیکن اگر سوچ وہی غلاموں والی، کردار وہی غلاموں والے، باطنی حرکتیں ساری غلاموں والی، تو پھر یاد رکھیں ہم کسی بھی قسم کے کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ پھر شاعر نے تو وہی کہا تھا نا کہ وطن تو آزاد ہو چکا ہے، دل و دماغ ہیں غلام اب بھی، پیے ہوئے میں شراب غفلت، یہاں خاص و عام اب بھی، غلط ہے نعرہ یہ تیرا ساقی کہ نظام محفل بدل چکا ہے، وہی شکستہ سی بوتلیں ہیں، وہی شکستہ سے جام اب بھی۔ لہذا آزادی ایک سب سے پہلے آزادی باطن کی آزادی ہے۔ آپ اپنی فکر میں، تدبر میں، شعور میں، سوچنے میں، صلاحیت میں، اپنے قانون میں آزاد۔ آج ہمارے طریقے غیروں کے مطابق، ہمارے سارے کے سارے اعمال غیروں کے مطابق، تھوڑی سی ہم بات میں کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں غیر کا طریقہ کیا ہے۔ اور یاد رکھیں وطن کی آزادی، یہ جو 14 اگست 1947 کو پاکستان آزاد ہوا، ایک کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اگر اس سے نکال دیا جائے، ایک کلمہ نکال دیا جائے، تو کیسے لوگ جانیں قربان کریں گے؟ زمین کی خاطر تو لوگ یوں جان قربان نہیں کرتے۔ 6.5 لاکھ یا 5.5 لاکھ لوگوں کا اگر اس ملک کی آزادی کے لیے خون بہا ہے، تو اس میں ایک سب سے بڑی چیز اللہ کا نام تھا، اس کے رسول کا نام تھا۔ وطن کا مقصد کیا؟ پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ، کیونکہ انسان فطرتی طور پر بڑا غیرت مند ہے، اللہ کے نام کے علاوہ انسان کبھی جان نہیں دیا کرتا۔ لہذا آپ نے وطن لیا ہے اسلام کے نام پر، یہ زمین نوجوانوں لیے اسلام کے نام پر، اس لیے کہ تاکہ ہم اس میں اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور اسلام نے کیسے سوچ کو آزاد کیا؟ وہ ابن ماجہ کی مشہور حدیث ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیار عتق دیا تو بعد میں مشورہ دیا کہ بریرہ، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے آپ دوبارہ نکاح کر لو، تو حضرت بریرہ نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مشورہ ہے تو پھر میں حضرت مغیث سے شادی نہیں کرتے، اس میں آزاد ہوں۔ اس سوچ کو اسلام نے پروان چڑھایا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگ ظاہر میں تو آزاد ہیں، ظاہر میں 14 اگست میں گانے ہوں گے، باجے ہوں گے، موٹر سائیکلیں ہوں گی، اس میں سلنسر میں وہ آواز ہوگی، سب کو تکلیف، جس محلے سے گزریں گے محلے والوں کو تکلیف، جس سڑک سے گزریں گے دکانوں والوں کو تکلیف، جس بازار سے گزریں گے نوجوان، سب کے سب لوگوں کو وہاں پہ تکلیف، اور سمجھیں گے کہ ہم لوگ آزاد ہو چکے ہیں۔ کیسے ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ آپ کا ظاہر آزاد ہے، معذرت کے ساتھ آپ اپنے پاکستان کی تاریخ پہ غور کرو کہ ہماری فکر آزاد ہے؟ نہیں، ہم لوگ آزاد، ہم آج بھی غلام ہیں۔ آزاد ہو جائیے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو بتایا تھا آزادی کے وقت کہ وہ کافر نے پوچھا تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لے کر آ سکیں۔ ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں، یہ ہمارے وطن کی آزادی کا مقصد ہے کہ ہم اللہ احکم الحاکمین کی بندگی میں آ جائیں۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ملک حاصل کیا ہے۔ اور میں ایک بات اور بتاتا چلوں، اگر لا الہ الا اللہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ ہٹا دیں تو اتنی بڑی جان کی قربانی دینے کے لیے لوگ کبھی بھی تیار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نام پر ملک لیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام نافذ کرنے کے لیے ملک لیا ہے، تو خدا کا خوف کریں، دیکھیں کہ ہم نے یہاں پر غلبہ اسلام کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے، کتنی محنت کی ہے، کتنے ہم لوگ آگے نکلے، نہیں آگے نکلے تو پھر یہ سارے کے سارے تمہارے دستور ہیں، اسے ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے تو شاعر نے کہا تھا نا کہ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔
میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے، ظلم کی رات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ پھول شاخوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اور حکمرانوں سنو، تم نے صدیوں سے لوٹا ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسوں، چارہ گر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ اس سرزمین پاکستان، اس ارض مقدس کی محبت سارے کے سارے پاکستانی اور مسلمانوں کے دل میں ہے۔ یہ زمین اللہ نے ہمیں امانت دی ہے تاکہ یہاں پر ہم نظام مصطفیٰ نافذ کریں۔